صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. اور اس کی کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے. کوئی طاقت نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے نہ اس کو ختم کر سکتی ہے. اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس چراغ کو کسی کے پھونک نہیں بجھا سکتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اس اسلام کے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس چراغ کے آگے بڑے بڑے طوفان بھی سر جھکا دیتے ہیں، کیونکہ اس چراغ کی حفاظت کرنے والا رب العالمین ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ظاہری طور پر، حقیقت میں تو وہی محافظ ہے، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ علماء کو، حفاظ کو، صلحاء کو، اولیاء کو پیدا فرمایا کہ وہ دین کے خدمت کرتے رہیں اور دین میں اس مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرتے رہیں. یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے. سنن ابو داود میں حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خاطر ہر 100 سال پر، ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجے گا کہ جو دین میں جتنی خرابیاں اور بگاڑ آیا ہے اس کو دور کر دے گا. فرمایا کہ من یجدد لہا دینہا، ایسے شخص کو اللہ ہر 100 سال کے سرے پر بھیجتا رہتا ہے جو اللہ کے دین کی تجدید کرے. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، لوگوں کے عقیدوں میں جو خرابیاں آ چکی ہے، عمل میں جو خرابیاں آ چکی ہے، ان ساری خرابیوں کو، ان بدعتوں کو، ان سارے منکرات کو، اس ساری بدعقیدگی کو وہ دور کر کے دین کو بالکل ایسے ہی پاک و صاف رکھتے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. جس حالت میں جو پاکیزہ عقیدے اور جو پاکیزہ نظریات و افکار ہم کو صحابہ سے ملے ہیں، بس ساری گندگیوں کو دور کر کے بالکل پہلے کی طرح اس کو ویسے ہی خالص کر دے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو سونا استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کی وجہ سے اس کی چمک میں کچھ فرق آتا ہے. کثرت سے پہننے کی وجہ سے میل کچیل اس کے اوپر جم جاتا ہے تو اس کے اندر وہ چمک نہیں نظر آتی. لیکن جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو سارا میل کچیل دور ہو کر پھر سے اندر سے، چونکہ وہ خالص سونا ہے، پھر سے اس کے اندر کی چمک ظاہر ہو جاتی ہے. جتنا میل اس کے اوپر جمع ہے، اس جوہری اور سونار اس کو آگ میں تپا کر وہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے، پھر سے وہ چمکنے لگتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمانوں کے افکار و نظریات میں ایک ہمارے اندر خالص سونے کی طرح ایمان تو ہے. ہمارا دین، ہمارا ایمان اس خالص سونے کی طرح ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر میل بھی جم جاتا ہے، بدعملیوں کا زنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، چمک نظر نہیں آتی. تو جیسے سونار اس کو صاف کر کے پھر سے اس کو چمکدار بنا دیتا ہے، ایسے ہی دین کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، دین کی رونق کو واپس عطا کرنے کے لیے، دین کے اندر کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی ہر صدی پر
ہر 100 سال پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ 1400 سال سے اللہ کے یہ طریقہ، اس کی یہ سنت جاری ہے۔ ورنہ اتنے سارے دشمنوں کے بیچ میں آج ہر قوم اسلام کی دشمن ہے۔ یہودی اسلام کے دشمن، نصرانی اسلام کے دشمن، مجوسی اسلام کے دشمن، آپس میں وہ جو بھی ہیں، لیکن سارے مذاہب اکٹھے ہیں، اسلام کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ آج سب ایک جانب ہیں اور مسلمانوں کو ایک طرف رکھا گیا ہے۔ گویا ایک جانب مسلمانوں کو اکیلا رکھا گیا ہے، اور ساری طاقتیں، سارے مذاہب والے اپنے اختلافات، اپنے نظریات جو بھی ان کے مابین ہیں، اس کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو ساری طاقتیں اکٹھے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کا کیا حال کر کے رکھا گیا، فلسطین کے مسئلے کو کیسا، وہاں کے لوگوں کو کیسا اجنبی بنا دیا گیا۔ پوری دنیا کی طاقتیں، چاہے وہ مسلمان حکمراں ہوں یا غیر ہو، سب اکٹھے ہیں، اور ایک جانب ان کو غریب بنا کر اور بے کس بنا کر، لاچار بنا کر رکھ کر دیکھا جا رہا ہے۔ جب ہماری بات آتی ہے، ساری طاقتیں اکٹھے ہو کر ان کو تنہا کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ورنہ یہ پوری دنیا جب کسی کی دشمن بن جائے تو وہ کب کے مٹ جائیں۔ پوری دنیا سپر پاور طاقتیں جب ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کی ٹھان لیں، ان کے آگے کون ٹک سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، ہم کو ہمارے طاقت یا ہماری قوم یا کوئی اور چیز ہماری حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا۔ نام و نشان ہمارا اپنے وجود، اپنے عمل کی وجہ سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اپنے سینوں میں جو ہم کلمہ بسائے ہوئے ہیں، یہ ایمان ہمیں مٹنے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کا دین باقی رہے گا، اس کے دین کے ماننے والے باقی رہیں گے۔ بم برسانے والے برسا کر تھک گئے، نہ اسلام مٹا ہے نہ مسلمان مٹا ہے، اور یہ صبح قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ لیکن آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، پوری دنیا اکٹھی ہو کر دشمنی کا مظاہرہ کر رہی ہے، پھر بھی یہ مٹتے کیوں نہیں ہیں؟ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ کیوں باقی ہے؟ کہ سب مٹ گئے، کہ ہماری وجود کو، ہماری ہستی کو مٹنے کوئی چیز نہیں دے رہی ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں میں توحید کی امانت لیے ہوئے ہیں، ہم اپنے سینوں میں عقیدہ رسالت کو جمائے ہوئے ہیں، اسلام کو چراغ کو اپنے سینے میں جلائے ہوئے ہیں۔ یہی چیز ہے جو غیب سے ہماری حفاظت کرتی جا رہی ہے۔ ورنہ اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے ایک قوم کا ٹکا رہنا، وہ بھی صدیاں گزر گئی ہیں، یہ اب تک باقی ہیں، تو ان کے وجود کے پیچھے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے، غیبی مدد ہے جو اللہ نے اس قوم مسلم کو باقی رکھا ہے۔ لیکن ہمارا صرف ایک ہمارے وجود کے بقا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہمیں سارے اسلام کو مٹانا اور اسلام کے نظریات اور تعلیمات کو مٹانا تو دور کی بات ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا، وہ چلتے کیسے، وہ مسکراتے کیسے، وہ کھاتے کیسے، وہ چپل کیسے پہنتے، وہ کنگھی کیسے کرتے۔ آج کسی دنیا کے کسی مذہبی رہنما کے وہ حالات کسی کے پاس نہیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے نبی کے احوال کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ کیا عیسائی بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے وقت بستر پر کیسے بیٹھتے تھے؟ کیا یہودی یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے چپل پہننے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہ سوتے تو کس پہلو پہ سوتے تھے؟ ان کا جاگنا کیسا ہوتا؟ ان کا چلنا کیسا ہوتا؟ ان کا بات کرنے کا کچھ تو محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن صبح سے شام تک مکے کی زندگی ہو کہ مدینے کی زندگی ہو، مسجد کے احوال ہو کہ گھر کے احوال ہو،
دن کے اوقات ہوں یا رات کے اوقات ہوں، نبی کی زندگی کا گوشہ گوشہ اتنی صدیوں تک اگر کسی نے محفوظ رکھا ہے تو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ ہے، ورنہ کسی قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے رہنما کی ایک ایک بات کو ایسے محفوظ کر کے رکھا۔ کون ہے بتاؤ مجھے کہ جو اتنی چیزیں محفوظ کر کے رکھا ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، حتیٰ کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی نقل کیا، یہ جب آپ دعا کرتے تو کیا کسی اور موقع پر ہاتھ اٹھاتے تو کس وقت کہاں تک ہاتھ اٹھایا، کب ہاتھ سینے تک اٹھے، کب اور دراز کیا، کب اور دراز ہوئے، کتنی مقدار آپ نے ہاتھ اٹھائی، جب بولے تو کون سی انگلی سے اشارہ کیے، اس کو بھی صحابہ نے محفوظ کر کے رکھا، اس کو بھی صحابہ نے محفوظ کر کے رکھا۔ کوئی ایسی مثال دنیا میں لا ہی نہیں سکتا جو ہمارے علماء اور محدثین نے جو مثال قائم کر کے رکھی۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے سال رہے؟ 63 سال۔ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں، جانتے ہیں، کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر یا ہمارے رہنما اتنے سال زندہ رہے، لیکن صحابہ نے اور ان کے بعد والوں نے، محدثین نے، علماء نے اتنا اہتمام کیا کہ حضور کی یہ ساری زندگی میں کتنے سال آئے اور سال کے مہینے کتنے رہے یہ بھی گنا جا سکتا ہے، لیکن کتنے مہینے 30 کے تھے، کتنے مہینے 29 کے ہوئے، اس کا بھی ریکارڈ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد کتنے مہینے ایسے تھے کہ جس میں 29 کا چاند دیکھا گیا، جس میں 30 کا چاند دیکھا گیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتا سکتے ہیں تو ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کے دن بھی بتا سکتے ہیں، سال بھی بتا سکتے ہیں، ماہ بھی بتا سکتے ہیں، شہور بھی بتا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ایسے ہی ممکن ہو گیا؟ کیا ایسے ہی میں عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے لیے قربانیاں ہیں اولیاء کرام کی، اس کے لیے قربانیاں ہیں علماء کی، اس کے لیے قربانیاں ہیں محدثین کی، کہ جنہوں نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر 100 سال کے سرے پر ایسی شخصیت کو بھیجتا رہے گا کہ جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے، اور ان مجددین کا سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں، ہر علاقے میں، جہاں جہاں ضرورت ہوتی اللہ بھیجتا رہا۔ اور 14ویں صدی میں، اس صدی کے آغاز پر اللہ تعالی نے ہمارے علاقے دکن میں جس کو مجدد بنا کر بھیجا وہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت والرضوان کی ذات بابرکت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جو اپنے شہر میں، ہم جو آج یہ دکن میں اپنے علاقے میں جو دین کا ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ جو دینداری ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ اسی ذات بابرکت کا فیض ہے کہ جو آج آپ پورے ہندوستان میں پھر لو، جو دینداری اور جو اسلام کے احکام کی پاسداری اور جو حجاب اور پردہ آپ کو یہاں نظر آئے گا، ہندوستان کی کسی اور علاقوں میں آپ کو ایسی دینداری اور ایسے ادب والے اور ایسے اسلام کا تقدس جن کے سینوں میں ہو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر وہ حضرت بابرکت، وہ مجدد وقت، وہ شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کی ذات اور ان کے کارنامے ہیں کہ جو آج اتنے سال بیتنے کے بعد بھی اپنے علاقے دکن پر، اور صرف میں بطور خاص دکن کا ذکر کر رہا ہوں بلکہ دکن نہیں پورے اقطاع عالم میں جن کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسی شخصیتوں کو پیدا فرماتا رہتا ہے۔ شخصیت ایک ہوتی ہے اور ایسے ایسے کام اللہ ان سے لے لیتا ہے، وہ کام کر جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ پر رہ جاتی ہے۔ جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو دیکھا کہ حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں اور بدعقیدگی
جو یہاں پر گھر کرتی جا رہی تھی، کیونکہ حالات ہندوستان کے اس وقت ایسے تھے کہ مغل بادشاہت رفتہ رفتہ وہ ساری ختم ہو گئی، ہندوستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت آصفی بادشاہوں نے دکن کے اس علاقے پر کو سنبھال لیا اور پورے ہندوستان سے اسلامی مملکت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن دکن میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ یہ ہمارے شہر کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ عرصے تک اسلامی حکومت کہیں قائم رہی تو ہمارے دکن میں رہی ہے۔ ان کے بادشاہوں اور فرما رواروں نے اس علاقے کو محفوظ رکھا، اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان بھر میں حکومت کی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ حکومت نہیں کر سکے۔ حیدرآباد پہ وہ نہیں آئے، دکن پہ وہ ان کی حکمرانی نہیں چلی۔ بعد میں میر عثمان علی خان کے بعد، سقوط حیدرآباد کے بعد میں پھر جو ہے اس کو ہندوستان میں ضم کر دیا گیا، اس کے بعد حالات بدلے، لیکن اس سے پہلے تک یہاں پر مملکت میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ اور بادشاہ میر عثمان علی خان، یہ جو ان کے اندر اسلام دوستی اور جو رفاہی کام اور جو خدمتیں انہوں نے انجام دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی۔ یہاں کے دکن کے دو بادشاہ میر محبوب علی خان اور میر عثمان علی خان، یہ ان دونوں بادشاہوں کو ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے تفویض تھا، اور بادشاہوں کی اس انداز سے تربیت فرمائی ہے کہ بادشاہوں کو اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہو، دولت تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عیاشیوں میں اور غلط کاموں میں اپنی دولت تو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سارے بادشاہوں میں آپ نظر ڈالیں گے عثمان علی پاشا کے اوپر کہ آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے فلاحی کام انجام دیے، جو تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کیے، اور ایک محبت کا ماحول جو قائم کیا، جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی ماحول کو قائم کیا، یہ اس وجہ سے ممکن رہا کہ ان کی سرپرستی حضرت شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آج سعودی عرب کے حالات بہتر ہیں، اس زمانے میں ان کے پاس دولت کی فراوانی نہیں تھی، یہاں حیدرآباد دکن سے امداد حرمین شریفین کو بھیجایا جاتا ہے۔ مدینہ بلڈنگ کے جتنے وہ ملگیاں ہیں، جتنا اس کا اوقاف کا کرایہ آتا تھا، سارا وہ مدینہ منورہ بھیجایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اب ان کے پاس دولت کی اب فراوانی ہوئی، لیکن اس دور میں صرف یہی نہیں، جو انہوں نے جو کارنامے مکہ مکرمہ میں جو رباط بنایا، یہاں عثمانیہ دواخانہ اور یونیورسٹیز اور کالجز اور جو انہوں نے تعمیرات کیے ہیں، کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پورے بر صغیر میں دکن کا علاقہ ایک ممتاز حیثیت سے رکھتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں داغ دہلوی، وہ دہلی سے آئے اور یہاں پر رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ ماحول تھا، اور بادشاہ جو علم کی قدر کرتا تھا، اسی لیے پورے ہندوستان میں یہ مشہور ہو گیا کہ علماء اور بڑے بڑے فن والے اپنے اپنے علاقوں میں سب چھوڑ کر پورے حیدرآباد دکن کا رخ کرتے تھے، کیونکہ ان کی یہ قدر ہوتی تھی۔ بادشاہ ان کو وظیفے دے دے کر کتابیں لکھواتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تاریخ کا ایک ایسا روشن حصہ ہے کہ پورے بر صغیر میں دکن کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوئی، تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کی کاوشوں کے نتیجے میں ایک صرف جامع نظامیہ کو قائم کرنا ان کا ایک کارنامہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ تاریخ سے واقف رہیں کہ ہمارے ہندوستان کی نمبر 1 لائبریریز میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ سینٹرل اسٹیٹ لائبریری ہے، جو افضل گنج پہ جو آپ کو مکتبہ آصفیہ اس کا پرانا نام تھا، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری، یہ ہندوستان کی اول درجے کی بہترین بڑی لائبریریوں میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس نے قائم کیا؟
وہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے جس کی تحریک نے اتنی بڑی لائبریری کو کھڑا کر کے رکھا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ ایک مرتبہ بازار سے کوئی چیز منگوائے تو کرانہ دکان پہ جیسے سامان منگایا جاتا ہے، وہ لایا، پوڑی بن کے کچھ دے دیا۔ آپ نے جب دیکھا تو وہ جو پیپر میں پوڑی بن کے وہ دیا تھا وہ کوئی اسلامی ایک کتاب کا کاغذ تھا اور بہت قدیم کتاب تھی۔ آپ نے جب اس چیز کو دیکھا، اتنی قدیم کتاب، قیمتی کتاب، اور یہ ناقدرے لوگ اس کے اندر شکر اور دال پوڑیاں بن کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آپ نے اسی وقت قلم اٹھایا، بادشاہ کے نام پہ فرمان جاری کیا، تحریر لکھی اور کہا کہ اگر کسی اور مقام پر، یہاں پر تو اسلامی حکومت قائم ہے اور اسلامی حکومت کے اندر اگر اسلامی کتابوں کو اس قدر ضائع کیا جا رہا ہے تو یہاں دیگر علاقوں میں اسلام کی کتابوں کی بربادی کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم زندہ ہوں اور اسلامی حکومت بھی قائم ہو اور ایسے وقت ہماری آنکھوں کے سامنے اسلامی کتابوں کا یہ ضیاع ہو، ایسی بربادی ہو، تو پھر ہمارا زندہ رہنا کس کام کا؟ کیا ایسی حالت آ گئی کہ مذہبی کتابوں کے اندر آپ پوڑیاں بنا کر دیں گے؟ فوراً کہا کہ ان کتابوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ فوراً بادشاہ کو توجہ دلائی اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ اتنی بڑی لائبریری جو آج پورے ہندوستان کی پہچان بنی ہوئی ہے قائم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لائبریری کے ذریعے تو صرف کتابیں محفوظ ہو سکتی ہے، کتابوں کو چھپوایا بھی جائے۔ چنانچہ اپنے ایک دو ساتھیوں کے معاونت کے ساتھ دائرۃ المعارف جو عثمانیہ یونیورسٹی کے پاس ہے اس کو قائم کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دائرۃ المعارف کس کو کہتے ہیں، دائرۃ المعارف کس چیز کا نام ہے، یہ عرب دنیا اس کو جانتی ہے، عرب لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ دائرۃ المعارف کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا ادارہ کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا، پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا، سب سے پہلا ایسا ادارہ حیدرآباد دکن میں قائم کیا گیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ ابتدائی زمانے کی وہ کتابیں جو آج تک صرف لوگ نام سنتے تھے لیکن کبھی اس کتاب کو دیکھا نہیں تھا، چھپی نہیں تھی، ویسی کتابوں کو منگا کر یہاں سے تحقیق کر کے چھاپنا اس کا کام تھا۔ چنانچہ آپ بھی کام کرتے رہے، آپ کے شاگردوں میں حضرت علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی کام کو انہوں نے آگے بڑھایا، مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کو قائم کیا اور اسلام کی وہ کتابیں قسطنطنیہ سے، استنبول سے، مصر سے، یمن سے، شام سے، جہاں کہیں سے ہوتے اس کو منگاتے تھے اور تحقیق کر کے ایڈٹ کر کے چھاپتے تھے اور اس کے بعد یہاں سے پوری دنیا میں ہو جاتی تھی۔ آج وہ کام جو بیروت میں ہو رہا ہے، استنبول میں ہو رہا ہے، جو آج اسلامی کتابیں جو وہاں پر ایک پریس بنا ہوا ہے اسلامی کتابوں کا، وہ اس کا آغاز حیدرآباد دکن سے ہوا تھا، دائرۃ المعارف یہ ہوا۔ بڑے بڑے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ سعودی عرب سے امام کعبہ حضرت عبد الرحمن السدیس جب حیدرآباد آئے تھے، انہوں نے جب دائرۃ المعارف کو دیکھا تو کہا کہ ہم تو آج اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کی عظمت کو تو سعودی عرب میں پہلے ہی سے سنا کرتے تھے، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ علمی ادارے کہ بڑے بڑے علماء نے اور دانشوروں نے ان کی قدروں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ اس طرح سے بے شمار کارنامے، ہم یہ بات ہماری عقل قبول ہی نہیں کر سکتی کہ ایک شخصیت ایسے کیسے ایک طرف بادشاہوں کا استاد بھی بنا ہوا ہے اور ادھر سے مدرسہ نظامیہ بھی چلا رہے ہیں، طلبہ کو پڑھانا بھی ہے، پھر یہ قوم کی اصلاح بھی ہے، پھر مملکت آصفیہ کے وہ سپریم جج بھی تھے۔ پوری مملکت میں اگر کسی کا فتویٰ چلتا تو حضرت شیخ الاسلام ہوتا، بادشاہ جو بھی احکام جاری کرتا ان کے فتوے کے بغیر جاری نہیں ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، کتابیں تالیف کرنا، تحقیق کا کام، لوگوں کی اصلاح کا کام، اور اس پیمانے پر کہ پوری مملکت دکن میں جتنے گاؤں تھے حضرت یہاں سے واعظین کو بھیجا کرتے تھے، واعظین مقرر کے
کہ ہر گاؤں میں جانا اور گاؤں میں لوگوں کو پکڑنا، اصلاح کرنا اور تقریر کر کے آنا، سرکاری طور پر ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، یہاں سے ہر گاؤں میں خطباء کو، واعظین کو بھیجایا جاتا تھا تاکہ گاؤں میں بھی کوئی جہالت نہ رہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو دین سے خرید کیا جائے۔ اس طرح سے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، صبح قیامت تک اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا فیض ہم سب پر جاری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔